دوستو، موت برحق ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو اس کے اٹل ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ جہاں اس روئے زمین پر ہر سیکنڈ میں موت واقع ہونا ایک نارمل عمل ہے، وہیں کچھ ایسے انوکھے موت کے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں جو دل دہلا دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ دوستو، کیا ہو اگر کوئی مرنے کے بعد زندہ ہو جائے، یا مردے کو غسل دیا جا رہا ہو اور وہ حرکت کرنا شروع کر دے، یا پھر کئی گھنٹے سرد خانے میں پڑی لاش خود بخود اٹھ کر بیٹھ جائے۔ یقیناً یہ سننے میں ناممکن ہی لگے گا، مگر آپ یہ جان کر حیران ہونے والے ہیں کہ دنیا بھر میں 1982 سے لے کر ابھی تک ایسے 38 کیسز ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسا ہونا کس وجہ سے ہے، اور کیا کوئی حقیقت میں مرنے کے بعد زندہ ہو سکتا ہے؟ تو آج ہی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس عجیب و غریب کیفیت کے بارے میں بتائیں گے، اور کچھ ایسے ہی رونما ہوئے منفرد واقعات بھی دکھائیں گے۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اسٹرینج سٹوری کو سبسکرائب کرتے جائیں اور پاس لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ لیزرس فینومینا ایک ایسی حیران کن حقیقت ہے جو انسان پر وقتی موت طاری کرتی ہے، اور انسان اس کیفیت کے ختم ہوتے ہی اپنی نارمل حالت میں آ جاتا ہے۔ دوستو، یہ وہ حیران کن کیفیت ہے جس کے بارے میں ابھی تک سائنس بھی مکمل طور پر وضاحت نہ دے سکی۔ اس کے بارے میں سائنس کا کہنا تھا کہ ہر فرد کی الگ الگ آٹومیشن ہوتی ہے، اور بعض اوقات وینس کی گردش کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے مریض میں زندگی کی کوئی علامت نہیں رہتی۔ دوستو، بات کی جائے اس کیفیت کے نام کی، تو اس کا نام لیزرس سنڈروم اس شخص کے نام پر رکھا گیا ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے مرنے کے 4 روز بعد اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا۔ اس واقعے کا ذکر بائبل میں کیا گیا ہے۔ 2014 میں پولینڈ کی ایک خاتون کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا جس نے سب کو حیران کر ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ 51 سالہ جیرین نامی ایک خاتون کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ گھر والے اسے ہسپتال لے کر جاتے ہیں۔ وہاں ڈاکٹرز اس خاتون کا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد اسے مردہ قرار دے دیتے ہیں، اور جیرین کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ تیار کر دیا جاتا ہے، اور اس کی باڈی مردہ خانہ میں رکھ دی جاتی ہے۔ چونکہ ڈیڈ باڈی کے ڈاکومنٹس تیار کیے جا رہے تھے، اسی وجہ سے کافی وقت درکار تھا۔ اس لاش کو 11 گھنٹے پلاسٹک بیگ میں ڈال کر رکھا گیا، مگر اچانک یہ خاتون اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ منظر انتہائی خوفناک تھا، جس سے ہسپتال کا عملہ سخت ڈر جاتا ہے، مگر ہمت جتاتے ہوئے اس پلاسٹک بیگ کو کھولا جاتا ہے، اور اندر یہ خاتون بالکل صحیح سلامت تھی۔ بہرحال اس خاتون کو بیگ سے نکالا جاتا ہے اور دوبارہ اس کا چیک اپ کیا جاتا ہے، تو ان 11 گھنٹوں میں جیرین کے جسم میں ایسی کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوئی تھی جو عموماً ایک مردہ جسم میں ہو جاتی ہے۔ مرنے کے فوراً بعد انسانی جسم میں تمام حرکات رک جاتی ہیں، دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے، نبض نہیں چلتی، نالیوں میں خون جمنا شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ خون آہستہ آہستہ لوتھڑے کی شکل اختیار کرنے لگتا ہے، اور جسم بھی ڈیکمپوز ہونے لگتا ہے، مانو سارا نظام ہی بند ہو جاتا ہے۔ مگر جیرین کے جسم میں 1% بھی رد و بدل نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ مکمل طور پر صحت یاب اور جیتی جاگتی نارمل انسان تھی۔ اس واقعے نے سب کے ہی ہوش اڑا ڈالے۔ پیارے دوستو، کچھ ایسا ہی واقعہ ہمارے پیارے وطن پاکستان میں بھی پیش آیا۔ پاکستان کی ہی رہائشی
رشیدہ بی بی نامی اس خاتون کی بھی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے گھر والے اسے فوراً عباسی شہید ہسپتال لے جاتے ہیں، جہاں اس کا بھی مکمل معائنہ کرتے ہوئے اسے مردہ قرار دیا جاتا ہے۔ بہرحال ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینے کے بعد لواحقین اس خاتون کو گھر لے آتے ہیں اور اس خاتون کی آخری رسومات ادا کرتے ہوئے اسے غسل دیا جانے لگتا ہے کہ غسل دینے والی عالمہ محسوس کرتی ہے کہ اس خاتون کا جسم حرکت کر رہا ہے۔ وہ فوراً اس خاتون کی نبض چیک کرتی ہے۔ اس غسل دینے والی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں جب اسے نبض بھی چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ جسے وہ مردہ سمجھ کر غسل دے رہی تھی وہ زندہ کیسے ہو سکتی ہے۔ بہرحال رشیدہ بی بی کو دوبارہ اسی ہسپتال لے جایا جاتا ہے۔ اس خاتون کا دوبارہ چیک اپ کیا جاتا ہے، مگر ڈاکٹرز حیران و پریشان تھے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے دم توڑنے والی خاتون دوبارہ کیسے زندہ ہو گئی۔ بہرحال اس خاتون کو انڈر آبزرویشن رکھا جاتا ہے اور صحت یاب ہونے پر رشیدہ بی بی اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ یقیناً یہ واقعہ ناقابل یقین تھا۔ ایسا ہی منفرد واقعہ انڈیا میں بھی پیش آیا۔ دلی میں ایک 45 سالہ شخص کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس زخمی شخص کو لے کر ہسپتال پہنچتے ہیں، جہاں اس زخمی شخص کا طبی معائنہ کیا جاتا ہے، مگر اس شخص کی نبض نہ چل رہی تھی اور نہ ہی دل کی دھڑکن۔ مکمل معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹرز کنفرم کر دیتے ہیں کہ زخمی شخص مر چکا ہے۔ بہرحال اس شخص کے گھر والوں کو اس کے مرنے کی اطلاع دی جاتی ہے۔ چونکہ اس کے گھر والے دلی سے کافی دور رہتے تھے، اسی وجہ سے وہ جلد ہسپتال نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس شخص کو سرد خانے میں رکھ دیا جاتا ہے تاکہ لاش کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور اسی طرح 7 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ بالآخر اس کے گھر والے پہنچ جاتے ہیں۔ تمام ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے بعد ڈیڈ باڈی لواحقین کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ جیسے ہی گھر والے اپنے پیارے سے لپٹ کر رونے لگتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص کا جسم حرکت کر رہا ہے۔ بہرحال ڈاکٹرز کو بلایا جاتا ہے۔ ڈاکٹرز اس شخص کا دوبارہ چیک اپ کرتے ہیں، مگر اس بار اس شخص کی نبض چل رہی ہوتی ہے۔ اس مردہ جسم میں اچانک زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ اس واقعے نے سب کے پیروں تلے زمین نکال دی۔ کوئی بھی اس معجزے پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ مر کر دوبارہ زندہ ہونا اسی لیزرس سنڈروم کیفیت کی وجہ سے ہوتا ہے، مگر ایسا ہونا کافی ریئر ہے۔ اس حادثے کے بعد زیادہ تر مریضوں کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا انہیں کچھ بھی یاد نہیں۔ یہ اس کے لیے محض نیند سے اٹھنے جیسا ہی تھا، جبکہ چند مریضوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ آخری لمحات میں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی زندگی کو بہت تیزی سے فلیش بیک جیسا دکھایا جا رہا ہو، اور انہیں ایک لمبی گہری سرنگ نظر آتی ہے جس کی دوسری جانب روشنی تھی اور جہاں سکون تھا۔ اس وقت انہیں اپنا آپ بہت پرسکون اور ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے۔ زندگی اور موت کے درمیان خدا تعالیٰ نے ایسے ایسے راز پوشیدہ کر رکھے ہیں جنہیں انسانی عقل بھی نہیں جان سکتی۔ نہ ہی اتنی سائنسی ترقی کے باوجود سائنس ان رازوں سے پردہ اٹھا سکتی ہے۔ موت کے رازوں میں سے ایک راز لیزرس سنڈروم کا بھی ہے۔ یہ پہیلی بھی برسوں بیت جانے کے باوجود آج تک نہ سلجھائی جا سکی۔ اس کیفیت کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔